نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت میدان بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ وہی سوال کیا، انہوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اور سکوت اختیار فرمایا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میں نے پھر وہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ کیا کرو، جو سجدہ بھی تم اللہ کے لیے کرو گے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ اس کی وجہ سے ضرور معاف ہوگا۔ میدان کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کا مجھے موقع ملا تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی بالکل وہی بتایا جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ خشوع خضوع اور قلبی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے اللہ کو سبق سنا رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ بعض احباب اور لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں جلدی فرماتے ہیں اور جس سے نماز میں صرف نقصان ہی نہیں، کمی ہی نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رکوع کیا تو رکوع میں 3 تسبیحات کم سے کم یہ کہی جاتی ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہاں پر کھڑا ہوا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ نہیں کرتے لوگ، حالانکہ یہ واجب ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا پڑتا ہے، اور یہ اس وقت ہر رکن ایسا ادا کرو کہ تسلی اور آرام کے ساتھ ہو۔ یہ قومہ کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ یوں ہی رکوع سے جلدی سے اٹھے اور ابھی کھڑے نہ ہونے پائے تھے تو سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، نماز کے اندر کمی رہ جاتی ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جب سجدہ میں جاتے ہیں تو سجدہ سے اٹھ کر پہلے سجدہ سے پھر دوسرے سجدے کے درمیان جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو وہ بھی واجب ہے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ جلسہ نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں، اور جو ہی سر اٹھایا رکوع سے فوراً پھر جو ہی سجدے سے سر اٹھایا پھر دوسرے سجدے میں جلدی سے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں۔ اللہ کے ہاں کھڑے ہیں تو پھر تسلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ وہ جلسہ بھی بڑا اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ کم از کم بندہ یہ تو کہہ لے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک آدھ دفعہ کہہ لے۔ ویسے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس جلسے کے اندر آپ پڑھ لیں 2 دفعہ 3 دفعہ، تو پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو رکوع آپ اس طرح کریں کہ تسلی کے ساتھ، کم سے کم سکون کے ساتھ 3 تسبیحات آپ پڑھ لیں، اور اسی طرح سجدہ جو ہے وہ آپ اچھی طرح کریں، کم سے کم 3 تسبیحات پڑھ لیں، ورنہ 5 اور 7 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھے گا اس کے اندر اتنا ہی خشوع اور دلی توجہ ہوگی۔ یہ مشاہدہ ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ دل میں سکون آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جب آپ جائیں نماز ختم کر لیں، نماز ختم کرنے کے بعد فجر کے بعد عموماً تسبیحات پڑھی جاتی ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عصر کی فرضوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ آرام سے کہہ لیں،
تسلی کے ساتھ، جتنا اللہ بڑا ہے، جتنا اللہ خوبصورت ہے، اتنا ہی اللہ کا نام خوبصورتی کے ساتھ لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی انگلی اتنی تیز چلتی ہے، شاید ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، آرام آرام سے سکون کے ساتھ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، تاکہ دل کو سکون، اس طرح آپ 2-4 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ دل میں جو ہے وہ سکون آئے گا، لذت ایک محسوس ہوگی اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے نور کی، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں 3، وہ ان کی سنتوں اور نفلوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں اور تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔